السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں 2026 میں جو نئے اسٹوڈنٹس ان کے والدین نے ینگ اسکالر اسکول کا انتخاب کیا، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ینگ اسکالر اسکول کے انتظامیہ، اساتذہ اکرام، یہاں کا انوائرمنٹ، یہاں کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز آپ کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے اور ہم انشاءاللہ اس میں کامیابی حاصل کریں گے۔ اچھا، یہاں ایک بات یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ مجھے 2-3 دن پہلے ایک فون آیا ڈسٹرکٹ ملتان کی طرف سے کہ آپ کا جو کیمپس ہے میاں چنو میں، ہمیں آپ ذرا اس کا ایڈریس اور نمبر بتائیے، ہم نے وہاں پر اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروانا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارا تو وہاں کوئی کیمپس نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ چونکہ ہمارے کچھ ریلیٹیوز ہیں جو گجرانوالہ میں شفٹ ہوئے ہیں، تو انہوں نے بچہ آپ کے پاس داخل کروائے، بہت زیادہ وہ مطمئن ہے۔ تو انہوں نے پھر ہمیں بتایا، تو ہم نے تو کہیں پر یہ دیکھا ہے کہ ینگ اسکالر کے نام سے اس علاقے میں بھی کہیں کوئی اسکول موجود ہے۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ چونکہ یہ تو کامن نام ہے، بہت سارے اور اضلاع میں بھی نام سے جو ہے وہ ادارے کام کر رہے ہوں گے۔ بہرحال ہمارا جو کیمپس ہے وہ صرف گجرانوالہ کینٹ میں، اور اسی طرح سے گجرانوالہ کینٹ کے قریبی علاقہ کھجور والی میں فی الحال وہاں پر بھی ایک منی کیمپس جو ہے وہ ہمارا موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی کیمپس نہیں۔ اسی طرح سے 2-3 دن پہلے مجھے ایک فون جو ہے وہ لیا سے بھی آیا کہ بھی میں یہاں پہ ٹیچنگ کرنا چاہتا ہوں، کسی ٹیچر نے جو ہے وہ اپلائی کرنا تھا۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ تو گجرانوالہ کینٹ میں یہ ادارہ ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو یہ سمجھا کہ شاید ہمارے قریب ہی آپ کا کوئی کیمپس ہوگا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ والدین جن کے بچے پہلے سے پڑھ رہے ہیں نا اسکول میں، آپ کو پتہ ہے کہ نئے سال کے آغاز پر ہم پیپر فنڈ جو ہے بچوں سے سالانہ جو امتحانی فنڈ جو ہے وہ ہم منگواتے ہیں، سال میں جتنے پیپرز ہونے ہیں۔ تو اس بارے میں ایک دو والدین کی یہ غلط فہمیاں بھی ہیں کہ دیکھیں صرف 2 ہی تو پیپر ہونے ہیں تو آپ اتنا پیپر فنڈ لے رہے ہیں۔ پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ بھائی صرف یہ 1-2 پیپر نہیں ہے، آپ یہ دیکھیے اسکول بند رہنے کے باوجود بھی اور چند دن سے پڑھائی ہوئی ہے، اس کے باوجود اللہ جو فرسٹ فورتنائٹلی ٹیسٹ ہیں، 15 روزہ ٹیسٹ ہے، وہ تمام کلاسز کے ایک دفعہ وہ ہو چکے ہیں، اور یہ سلسلہ بھی سارا سال جاری رہنا ہے۔ اسی طرح سے جتنی پی ٹی ایمز ہیں، باقی اخراجات ہیں، بچوں کو ورک شیٹس ملتی ہیں، بچوں کو کویسچن پیپر ملتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں دی جاتی ہیں۔ اور پیپر فنڈ کے سلسلے میں ایک گزارش یہ بھی ہے کہ ہم نے پچھلے سال کے نسبت ہم نے اس سال 2026 میں جنوری میں میسج کیا کہ بھئی اس دفعہ پیپر فنڈ میں ہم 1500 روپیہ 1500 پر اسٹوڈنٹ ہم اس میں کمی کر رہے ہیں۔ اگرچہ ہر چیز کی قیمت بڑی ہے اور بڑھ رہی ہے، ٹیکسز، بجلی کے بل، یوٹیلیٹی بلز اور ساری چیزیں اور کاغذ کی قیمت بھی، لیکن بہرحال ہم اس میں کمی کر رہے ہیں والدین کے احساس کے لیے۔ تو اس لیے پلیز اس میں مزید آپ جو ہے وہ اصرار کر کے کہ اس میں کمی کریں، تو یہ بہت ناانصافی ہے۔ تو میں یہ والدین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا ان سارے پہلوؤں کو آپ ضرور ذہن میں رکھیں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب والدین آتے ہیں نا کہ جی ہمارے بچے کو تو چھٹی دے دیں، ابھی جلدی چھٹی دے دیں آپ، بس ہم نے کہیں جانا ہے، فنکشن میں جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، محفوظ رکھے۔ ہمارے جو ہے نا وہ ریلیٹیو میں ایک فوت بھی ہو گئی ہے، تو بس ابھی آپ جو ہے نا وہ، تو ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ پلیز آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کم از کم پیریڈ کے ختم ہونے کا انتظار کر لیں، اور اگر چھٹی ہونے والی ہے تو 15-20 منٹ رہ گئے تو بھی آپ بیٹھ جائیے، نماز ظہر بچے ادا کر رہے ہیں۔ پھر اکثر جو ریلیٹیو یعنی بچوں کے جو سرپرست ہوتے ہیں، والدین کو لینے آئے ہوتے ہیں، وہ ناراض ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں پہلی دفعہ تو میں لینے آیا ہوں، پہلی دفعہ تو آج میں بچوں کو لینے آئی ہوں، تو آپ اتنا بھی ریکارڈ نہیں کر رہے۔ تو دیکھیے اسکول میں سب سے بڑا آپ کا ریکارڈ یہ ہے کہ آپ کے بچے اسکول میں آئے ہیں، ہم ان کو پڑھانا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے سارا دن انتظار کر لیا تو آپ یہ آدھا گھنٹہ اور ویٹ کر لیں۔ بچوں کو عام طور پہ لاسٹ پیریڈ میں ہوم ورک ڈائری ان کو لکھوائی جا رہی ہوتی ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے، تو آپ نہ کریں، ادروائز تو آپ بچوں کو لینے ہیں، ہم آپ کے بچوں کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، تو اس میں اسکول کا کیا نقصان ہے؟ اب بتائیے اس میں اسکول کا کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں، نقصان تو آپ کے بچے کا ہے۔ تو آپ 15-20 منٹ اور انتظار کر لیں فنکشن سے، اگر آپ یعنی 15-20 منٹ لیٹ آپ بچوں کو یہاں سے لے جائیں گے تو آپ کا کون سا فنکشن کو ضائع ہو رہا ہے؟ اچھا، نئے سال کے موقع پر والدین کو یہ بھی کمپلینٹ ہے، کچھ والدین کو، دیکھیں جی بچوں کے پاس پرانی کتابیں ہیں تو ٹیچر ان کو تنگ کرتے ہیں، ٹیچر ان کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ان کو ڈانٹ رہے ہیں کہ آپ نئی کتابیں لے کر آئیں اور آپ یہ کتابیں۔ تو اسی طرح سے ایک آج ہمارے بھائی آئے، ان کے بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں، انہوں نے جب یہ کہا تو میں نے کہا کہ آپ ذرا مجھے بچے کی بکس دکھائیے۔ جب بچے کا بیگ میں نے کھول کے دکھایا تو 4-5 کلاس کا وہ جو بچہ ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ پچھلے سال کی اس نے کسی اسٹوڈنٹ سے کتابیں لی ہوئی ہیں، جتنی اسائنمنٹ اوپر سالو کرنے والی ہیں وہ تو ظاہر پچھلے سال والے بچے نے جن سے انہوں نے کتابیں نہیں اس کے اوپر سالو کی ہوئی ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے بتائیے بچہ یہاں کہاں لکھے گا، کیا لکھے گا؟ وہ سارا پیپر تو فارغ بیٹھا رہتا ہے کیونکہ اس کی تو بک پہلے ہی سالوڈ ہے، پہلے ہی دوسرے بچے نے اس کے اوپر حل کیا ہوا ہے، تو اس میں آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو بھی معاملہ ہو آپ پلیز بچوں کی ڈائری دیکھا کریں۔ پھر ان کو ہم نے ڈائری دکھائی کہ وہاں ٹیچر نے یہ ساری بات لکھی بھی ہوئی ہے، ڈائری نہیں دیکھ۔ اچھا، ایک اور بہت زیادہ دلچسپ صورتحال ہے، ایک بچے کو ٹیچر نے کہا 9 کلاس کا غالباً اسٹوڈنٹ ہے، اور میں نے بھی پھر اس کو سمجھایا کہ بیٹا آپ اپنے بال چھوٹے کروائیں، آپ
تو الحمدللہ ایک اچھی فیملی سے آپ کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی شکل و صورت عطا کی ہے، تو یہ اتنے بڑے بال رکھ کے اور آپ ہر 2 منٹ کے بعد اب اپنے سر کو یوں لہراتے ہیں اور اپنے بال جو آنکھوں کے آگے آ جاتے ہیں ان کو آپ سائڈ پہ کرتے ہیں، تو آپ ساری کلاس کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں، آپ خود بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، نہ آپ سے نماز صحیح پڑھی جا رہی ہے، نہ آپ سے کلاس میں ٹیچر کا لیکچر صحیح اٹینڈ کیا جا رہا ہے، نہ آپ سے کوئی بات سنی جا رہی ہے، نہ آپ کو صحیح طریقے سے جواب دے پاتے ہیں۔ تو اس بچے نے جا کے، اس کے والد صاحب کیونکہ بیرون ملک تھے، اس بچے نے جا کے اب ان کو آپ ذرا دیکھیے، ہم کہتے ہیں یہ بچے ہیں، یہ بچے نہیں ہیں، یعنی یہ اتنے بچے نہیں ہیں جتنے آپ ان کو سمجھتے ہیں۔ اس بچے نے والد صاحب کو بتایا کہ مجھ سے تو یعنی ہماری فیملی کے، چونکہ ان کی فیملی کے کافی بچے پڑھتے، تو اب سر جو ہے نا یا جو ٹیچر ہے نا وہ اب نا ہماری ساری فیملی کے نا سارے بچوں سے بڑی خار رکھنا شروع ہو گئے، ہمارے تو وہ پیچھے ہی پڑ گئے نا، لمحہ لمحہ پہ وہ ہمیں ڈانٹتے ہیں۔ اب جب کوئی بچہ اس طرح کی بات کر دینا والدین کو، تو آپ یقین کریں کہ پھر ہم کیا صفائی دیں ان کو، مثلا ہم ان کو کیسے سمجھائیں کہ بھئی ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اب ان سے کیا ثبوت مانگے جب کوئی والد یا والدہ ہم سے یہ بات کر دے؟ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے بچوں کا فیوچر خود خراب کرنے کی آپ فکر میں ہیں، آپ کے بچے یہاں پریپ سے پڑھ رہے ہیں، پلے گروپ سے پڑھ رہے ہیں، تو اتنا تو ٹرسٹ آپ کا ڈیولپ ہونا چاہیے کہ جو معاملہ کرنٹ ہے، جو سچویشن ہے، تو بچوں کو ڈائری پہ بھی لکھوایا جا رہا ہے، آپ اس کو سالو کریں۔ بچے ہیں، بچے تو باتیں کریں گے نا، بچے تو کچھ نہ کچھ تو کہیں گے نا جا کے، جو ان کو کہا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے اور وہ اس کو پسند نہیں کر رہے، تو وہ کچھ تو کہیں گے نا کہ چلیں ہمیں پھر اسکول چینج کروا دیں، مجھے اپنی مرضی کے بال رکھنے کی اجازت دے دیں، مجھے اپنی مرضی کے کام کرنے کی اجازت دے دیں۔ تو یہاں تو ہوم ورک ملتا ہے، یہاں جو ہے وہ پریکٹیکلز کروائے جاتے ہیں، یہاں بار بار اسائنمنٹ دی جا رہی ہے، یہاں چھٹیوں میں بھی کوچنگ کلاسز گھروں میں، ہر محلے میں کوچنگ سینٹر جو ہے وہ قائم ہو گئے ہیں، تو یہاں پہ وہ موج کرنے کا وہ جو موقع ہے نا وہ موجود نہیں۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ 6, 7, 4, 5 کے جو بوائز ہیں ان سے بھی ابھی جو ویب یعنی جو الیکٹرانک حقہ آپ جس کو کہہ لیجیے، اب بچے جو ہیں وہ کلاس میں لے کے آنا شروع ہو گئے ہیں، ان کے بیگ سے نکلتے ہیں، چھوٹے بچوں کے بیگ سے موبائل نکلتے ہیں، تو والدین سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کا بیگ تو کم از کم چیک کیا کریں، ڈائری بھی چیک کریں، بیگ بھی چیک کیا کریں کہ یہ بچے کہاں سے لے کے، پھر وہ جب کلاس میں ہم ان سے برآمد کرتے ہیں اساتذہ کرام، تو پھر وہ ایک بچہ کہتا ہے جی یہ تو میرے ساتھ والے کا ہے، یہ تو اس نے مجھے دیا ہے، وہ پھر 5, 6 اور کو بھی انوالو کر لیتا ہے، پھر وہ بات ایک فیملی سے نکل کے پھر ہمیں کئی اور بچوں کو انوالو کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ اپنے بچوں کے بیگ جو ہیں وہ چیک کر کے بھیجا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر انشاءاللہ العزیز اسی طرح سے جو اور مسائل سامنے آئیں گے انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمیں اپنے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت میں اپنی ذمہ داری کما حق ہو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔